وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی 122 نمبر آیت میں شیطان کے وعدے کے مقابلے میں اپنے وعدے کو بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کی یہ روش ہے، جب برے لوگوں اور ان کی سزا کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اچھا گروہ جو ان کا مد مقابل گروہ ہے اس کا تذکرہ پروردگار فرماتا ہے۔ اس سے پہلے والی آیات میں آیت نمبر 118، 119، 20، 21 ان آیات میں پروردگار عالم نے ان افراد کا تذکرہ کیا جو شیطان کے فریب میں آ جاتے ہیں، شیطان کے وعدوں پہ عمل کرتے ہیں اور خرافات پہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پروردگار عالم نے ایک دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا ہے جو مومنین ہیں، جو سچے ایمان والے ہیں، اور یہ ایسے افراد ہیں پروردگار عالم نے جو ان کو وعدہ دیا ہے اس پہ عمل کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے سب نیک اعمال کو انجام دیا، سندخلہم، ہم ان قریب ان کو داخل کریں گے جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں، ان جنتوں میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ گزشتہ آیات میں جہاں شیطان کے وعدے کی بات آئی وہاں پہ پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ شیطان کا وعدہ غرور کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، دھوکے کے علاوہ اور فراڈ اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سچا وعدہ کس کا ہے؟ وعد اللہ حق کا، اللہ کا وعدہ حق اور سچ پہ مبنی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ گفتگو میں، گفتار میں، قول میں، کون ہے جو پروردگار عالم سے زیادہ صادق ہو، صدیق ہو، سچا ہو؟ پروردگار تو اپنے وعدوں کی، جو دوسری آیات میں فرمایا کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لہذا وہ سچا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود مسلمانوں میں، اہل کتاب کے علاوہ مسلمین میں کچھ ایسے افراد تھے جو اپنی آرزو، اپنی خواہش کے مطابق عمل کروانا چاہتے تھے رسول خدا سے، جیسا کہ اس کی شان نزول میں یا تواریخ میں یہ چیز موجود ہے۔ بعض مسلمانوں کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ رسول خدا ہماری مرضی کے مطابق حکم دیں اور فیصلہ کریں، جیسا کہ جو ائمہ کفر ہوتے ہیں، ان کے جو قریبی ہوتے ہیں، ان کی یہ تمنا ہوتی ہے، اور وہ واقعاً ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنے افراد کی حمایت کرتے ہیں چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ تو بعض دفعہ یہ جو مومنین کا گروہ ہے اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہمارا لیڈر، ہمارا راہبر، ہمارا قائد، اگرچہ ہم غلطی پہ ہوں تو ہماری جو ہے ہمارے فیور میں بات کریں، ایسی بات کریں، ایسا حکم دیں، ایسا فیصلہ کریں جو ہمارے حق میں اچھا ہو، ہمارے حق میں بہتر ہو۔ قرآن کریم نے کہا کہ ہمیں تعارف نہیں ہے کہ آپ مومنین اور مسلمین ہیں تو آپ کے حق میں ہم فیصلہ دیں، آپ کے حق میں بات ہو، نہیں۔ آپ کی آرزویں جو دین کے مقابلے میں ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسا کہ اہل کتاب کی جو آرزویں ہیں، جیسے وہ کہتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں،
جیسے کہا کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسی بات کرتا ہے تو قرآن نے مساوی قرار دیا ہے۔ یہ بہت عجیب ہے۔ تعبیر کیا ہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری آرزوئیں وہ کام آنے والی نہیں ہیں، تمہاری آرزوؤں کے مطابق فیصلہ ہونے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی خواہش ہے، جو ان کی تمنا ہے، ان کے مطابق ہمارے رسول عمل کریں اور فیصلہ کریں۔ اور مسلمانوں کو دیکھیں، اور پھر مسلمانوں کو مقدم کیا ہے۔ ان کی امانی ممکن انہی آرزوؤں میں استعمال ہوتا ہے جو باطل آرزویں ہوتی ہیں، جو غلط ہوتی ہیں، جو ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، یہ ایک اور قانون ہے، یہ بھی بہت بڑا قانون ہے۔ جو برائی انجام دے گا، چاہے وہ آپ میں سے ہو، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، یجز بہ، اسی کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی، سزا دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اہل کتاب کا ایک فرد وہ اگر برائی انجام دیتا ہے تو اس کو سزا ملے۔ ہاں، اب کیونکہ صحابہ میں سے ایک فرد نے برائی انجام دیا ہے، مسلمانوں میں سے ایک فرد نے برا کام کیا ہے، تو آپ کہیں کہ یہ تو کیونکہ مسلم ہے، یہ کیونکہ تو ہمارا اپنا ہے، اس وجہ سے اس کو سزا نہیں ملے گی۔ نہیں، قرآن کریم نے پھر تاکید کی خاطر ایک بڑا قانون بیان کیا، من یعمل سوءا یجز بہ۔ پھر اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اس شخص کو اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ملے گا، کوئی نصیر نہیں ملے گا۔ یعنی وہ ولی جو جائز ولی ہیں ان میں بھی کوئی ولی اس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے جو اصول تھے ان سے انحراف اس میں آ گیا، اس پہ عمل نہیں کیا اس نے۔ لہٰذا اولی الامر بھی اس کے کام نہیں آئیں گے، رسول خدا اس کے کام نہیں آئیں گے۔ غلط جو ولی و نصیر ہیں وہ بھی، نہ سچا ولی و نصیر اللہ کے علاوہ اس کے کام آئے گا، نہ جھوٹا۔ کیوں؟ کیونکہ جو اصول دیے تھے پروردگار عالم نے اس کی مخالفت کی ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ یہ برائی کرتا رہے، برائی کرتا رہے، کہے کہ میرے پاس تو ولی ہیں، میرے پاس نصیر ہیں۔ البتہ وہ مومنین جن سے غلطی ہو جاتی ہے، جن سے خطا ہو جاتی ہے، پروردگار عالم اگر وہ معافی مانگتے ہیں، کچھ ان کے گناہ توبہ کے ذریعے اور کچھ شفاعت کے ذریعے پروردگار معاف فرماتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو شخص، یہ بھی اس کی تائید ہے، اسی مطلب پہ تاکید ہے، اور جو شخص، جو فرد صالحات کو انجام دیتا ہے، وہ اچھے اعمال کو انجام دیتا ہے، من ذکر او انثیٰ، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، وہو مؤمن، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ یعنی اس میں فرق نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ خاتون نے یہ اچھا عمل انجام دیا اس کی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ مرد نے انجام دیا اس کی ویلیو نہیں۔ اس حساب سے مذکر اور مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرب خدا کی منازل طے کرنے میں مذکر اور مؤنث میں کوئی فرق نہیں ہے، مرد ہو یا عورت۔ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پروردگار ان کو جنت میں داخل کرے گا جس نے عمل صالح انجام دیا، لیکن ایمان تو شرط ہے، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ مومنہ ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پہ ذرہ برابر، تھوڑی مقدار میں بھی، معمولی سا بھی ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع چلے جائیں۔ جو انہوں نے اچھے اعمال انجام دیے ان کے مطابق وہ جنت میں جائیں گے، اور جو ان کے اعمال ہیں اس کے مطابق پورے کا پورا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ پروردگار عالم سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ یہ دوسرا گروہ جو مومنین کا گروہ ہے، جو پروردگار عالم کے وعدوں پہ عمل کرنے والا گروہ ہے، اور جس گروہ کی رسول خدا اور اہل بیت علیہ السلام سے باطل آرزویں نہیں ہوتی، باطل تمنائیں نہیں ہوتی، خداوند عالم ہمیں ان میں سے قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔